حسن و حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے حسن و حسین کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھایا ہوا تھا، ایک کندھے پہ حسن تھے، دوسرے کندھے پہ حسین تھے۔ آپ کبھی ایک کو پیار کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کو پیار کر رہے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسی اثنا میں حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ بچے ہیں، آپ صحیح چل نہیں سکتے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، بار بار ایسے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ خطبے کو چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور حسن کو اٹھا کے گود میں لیتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنے خطبے کو مکمل کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ میں نے حسن کو دیکھا کہ یہ بار بار گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، میرے پاس آنا چاہتا ہے، تو میں بے قابو ہو گیا، اس کو اٹھا کے اپنے پاس لے کے آؤں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی ان سے محبت تھی۔ آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، صحابہ کرام پیچھے آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اسی اثنا میں حسن و حسین آپ پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہو، اس لیے آپ نے سجدے کو لمبا کیا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص نے سر اٹھا کے دیکھ بھی لیا کہ کہیں نبی علیہ السلام کو نقصان تو نہیں پہنچ گیا، اور پھر جب نماز مکمل ہوئی تو تب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے سجدے کو اس لیے لمبا کیا کہ حسن و حسین مجھ پہ سوار ہو گئے تھے۔ تو عزیز سامعین، یہ نبی علیہ السلام کے دونوں سے محبت تھی، اور ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت ہے اس کے دل کے اندر حسن و حسین کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور جس دل کے اندر ان دونوں کی محبت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے دونوں کے بارے میں فرمایا ہما سید اشباب اہل جنہ، یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہم اس شخص پہ، اس جماعت پہ، ان افراد پہ کروڑہا لعنتیں برساتے ہیں، لعنتیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور آپ نے اپنی زندگی مبارک کے اندر چند صحابہ کے بارے میں یہ بتلا دیا تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا، جیسا کہ عمر ہے، عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی زندگی مبارک کے اندر یہ بتلا دیا تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ بلکہ جبریل علیہ السلام، مسند احمد کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کو تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے اس نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی بھی آپ علیہ السلام کو دکھائی گئی، سرخ رنگ کی مٹی تھی جہاں حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جانا تھا۔ تو عزیز سامعین، یعنی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنے نواسے کی شہادت کی اطلاع اپنی زندگی کے اندر مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں کوئی خاص حکم جاری نہیں کیا کہ جب میرے نواسے کی شہادت ہوگی تو تم نے یہ خاص قسم کے اعمال کرنے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے گا، دین اسلام ہماری ہر معاملے کے اندر رہنمائی کرتا ہے، غمی کا معاملہ ہو یا خوشی کا معاملہ ہو، ہمارے لیے کچھ حدود متعین کرتا ہے۔ ہم ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جو حدود شریعت نے متعین کر دی ہیں ان کے ہم پابند ہیں۔ تو جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ
کہ ہم سوگ منا سکتے ہیں، لیکن اس کے فوتگی کے 3 دن بعد تک اس سے آگے نہیں جا سکتے، 3 سے 4 دن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہمیں بتلاتی ہیں، اور اس کے راوی روایت کرنے والی امہات المؤمنین ہیں، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ ساری امہات المؤمنین اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتی ہیں کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد فوق 3 الا علی الزوج 4 اشہر و10، کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی قریبی کی فوتگی پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی فوتگی پہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، بلکہ منانا چاہیے، فرض ہے۔ اور کسی کی فوتگی پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ تو سوگ صرف 3 دن تک منایا جا سکتا ہے، اور اس سوگ کے اندر بھی شریعت نے حدود متعین کی ہیں کہ سینہ کوبی نہیں کی جا سکتی، زنجیر نہیں پیٹی جا سکتی، خون خرابہ نہیں کیا جا سکتا، واویلا نہیں کیا جا سکتا، شور شرابہ نہیں کیا جا سکتا، نوحہ نہیں کیا جا سکتا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے کسی پریشانی کے موقع پہ اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے گریبانوں کو پھاڑا اور زمانہ جاہلیت کی طرح واویلا کیا، شور مچایا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 4 من امتی من امر الجاہلیہ، 4 قسم کے کام میری امت کے اندر جاہلیت والے ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے النیاحۃ، نوحہ کرنا کسی میت پہ، اور فرمایا کہ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ علیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ کرنے والی عورت کو قیامت والے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پہ تارکول کی قمیض ہوگی اور خارش کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا، اس حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو عزیز سامعین، یہ ہمارے کرنے والے کام جو ہیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ سابقہ جو واقعات رونما ہو چکے ہیں، یا ہماری زندگی کے اندر جو واقعات ہماری دستر سے باہر ہو رہے ہیں، ان کی بابت ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ سابقہ امت گزر چکی ہے، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کی بابت کچھ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کیا اعمال کرتے رہے ہیں۔ ولا تسألون عما كنتم تعملون، جو تم اعمال کر رہے ہو اس کی بابت تم سے باز پرس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا۔ جو تم چوری کر رہے ہو، جو تم ڈاکہ ڈال رہے ہو، جو تم دھوکہ دے رہے ہو، جو تم ملاوٹ کر رہے ہو، جو تم غیبت کر رہے ہو، جو تم جھوٹ بول رہے ہو، جو تم الزام تراشی کر رہے ہو، جو تم بہتان باندھ رہے ہو، جو تم حرام کھا رہے ہو، جو تم حرام کھلا رہے ہو، جو تم حرام سن رہے ہو، جو تم حرام دیکھ رہے ہو، جو تم جھوٹ بول رہے ہو، جو تم نمازیں چھوڑ رہے ہو، جو تم شرک کر رہے ہو، جو تم بدعات اور خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہو، جو تم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، ان سب کی بابت تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال ہوگا، تمہارا محاسبہ ہوگا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنی نمازوں کی اصلاح کرے، اپنے روزوں کی اصلاح کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی پوری کوشش کرے۔ اور کیونکہ قیامت والے دن بلکہ انسان کی قبر کے اندر جو انسان سے سوال ہونا ہے وہ صیغہ مفرد ہے، جمع نہیں ہے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، کا تیرا رب کون ہے، ما دینک، کا تیرا دین کون سا ہے، اور ماذا تقول عن هذا الرجل الذي بعث بكم، جس کا مختصر جواب تیار کیا گیا من رسولک، کا تیرا رسول کون ہے۔
اور چوتھا سوال ما یدری کا، تو نے یہ سوالات جو لیے ہیں، سوالات کے تو نے جو جوابات دیے ہیں کہاں سے دیے ہیں؟ تو یہ سارے جو سوالات انسان سے ہونے ہیں یہ صیغہ مفرد ہے، جمع نہیں ہے۔ تو جب ہم سے سوال ہونا ہے، ہمارے اعمال کی بابت ہونا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے